یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کا عام مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے کسی وجہ سے کبھی کبھی قحط میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت یا ہمارے پاس میں ایسی کوئی سائنس یا ہمارے پاس میں ایسے کوئی وسائل نہیں ہے کہ ہم قحط کا کوئی علاج کر سکیں۔ اور جس سال قحط سالی ہوتی ہے اس لوگ جو ہے محتاج ہو جاتے ہیں، دانے دانے کے لیے پینے کے لیے پانی جو ہے میسر نہیں ہوتا۔ ایک دوسری مثال میرے ذہن میں مولانا یہ بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اچھا بھلا ہے اور بہت پیسے والا ہے، لیکن کبھی اس کو کڈنی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کے دونوں گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایسے بہت سارے ڈائلسس پیشنٹ کے بارے میں جانتا ہوں، ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پورے دن میں وہ 1.5 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے، 1.5 لیٹر سے۔ اور ایسے ہی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریشن ہونے والا ہوتا ہے، تو جس کو ہم نیل بائی ماؤتھ کہتے ہیں، بہت دھنی ہے، بہت دھنوان ہے، بہت پیسہ ہے، بیڈ کے اوپر سویا ہوا ہے اور نیل بائی ماؤتھ ہے، اس کو اتنی پیاس لگتی ہے شدت کی اور اتنی شدت کی بھوک لگتی ہے، لیکن آپریشن ہونے تک اور آپریشن کے بعد تقریباً 48 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو منہ سے ایک دانہ نہیں کھلایا جاتا یا منہ سے ایک پانی کا قطرہ نہیں پلایا جاتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو اس طریقے کے امتحان میں یا آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو تم کو اس قسم کی آزمائشوں سے بچا سکتا ہے؟ تو یعنی کئی راستے ہو سکتے ہیں رزق کے روکے جانے۔ اور رزق کی جہاں تک بات ہے کھانے پینے والی چیز، تو دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، ایک آلو اپنے طور پہ نہیں بنا سکتی۔ جی مطلب چیزوں میں اضافہ تو کر سکتی ہے، اگر مان لیا کہ 10 آلو ایک جھاڑ میں ہو رہی ہے تو 10 کو یا 15 کر دے، لیکن اپنی محنت سے ایک آلو نہیں پیدا کر سکتی۔